نبی کے مجلس میں منافقین بھی ہوا کرتے تھے، 3 گھنٹے بیان ہوتا تھا، سنتے تھے، ایک بات بھی یاد نہیں۔ جب اٹھ کر جاتے کہتے ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا، اللہ کے نبی نے ابھی تک کیا کہا؟ ارے 3 گھنٹے بیٹھے ہو، ایک بات بھی یاد نہیں۔ تو انسان، اس کا مطلب ہے کہ ایک گیلا کیچڑ ہوتا ہے، جب نیچے گر جاتا ہے اس کو اٹھا لے تو وہ اپنے ساتھ خشو خاشا کنکریوں کو لے کر اٹھتا ہے۔ اب انسان 2 گھنٹے بیٹھے اور کچھ یاد نہ رکھے تو اس سے بھی بدتر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہارے توجہ سے سننے پر میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، سننا ہی کافی نہیں۔ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اتباع بھی کرنے کی نیت کرنا، عمل کریں گے انشاءاللہ سنی یہ باتوں پر۔ یہ يَتَّبِعُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دیا، آنے، سننے، سنانے، بیٹھنے۔ جب اللہ تعالیٰ ہدایت اور توفیق نہ دیتا تو نہ بوگی میں کتنے لوگ ہیں نہیں آ سکے، اتنے پورے کے پورے آ جاتے تو یہ مسجد بھر جاتی۔ مگر مسلکوں کا ایک عجیب مسئلہ ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی مسجد ہے، ہم وہاں کیوں جائیں؟ شیطان نے ڈال دیا صاحب چکر، دین حق را 4 مذہب ساختن، رکھنا در دین نبی انداختن۔ ایک بات بتاؤں، مجھے یوں تو 5 ہی منٹ دیے گئے ہیں، یہ بڑا معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ ہمارے جامعہ دارالسلام عمر آباد کے سیکرٹری سعید صاحب کہتے ہیں جمعہ کا دن تھا، ہم نکلے ہوئے تھے قافلے کے ساتھ، اذان ہو گئی جامع مسجد سے، ہم چلے آئے، وضو کر لیے۔ جب مسجد میں ختم رکھا تو دیکھا کہ بورڈ لکھا ہوا ہے یہاں اہل حدیث جماعت، تبلیغی جماعت، اسلامی جماعت، سنی جماعت ہرگز نہیں پڑھ سکتی نماز میں، یہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہی بورڈ دیکھا ویسے چلے گئے۔ چلو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری مسجد میں گئے وہی بورڈ، تیسری مسجد میں گئے وہی بورڈ۔ جمعہ کا وقت ختم ہو گیا، ایک مسلک کی مسجد مل گئی، وہاں جا کر ظہر کی نماز پڑھ لیا۔ اور انہوں نے کہا یہ حال ہو گیا ہے، ہمارے طلبہ فارغین کیا کرتے ہیں، کیا حال ہے لوگوں کا، یہ مسلک کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ ایک صاحب گئے، زور سے آمین کہا، بڑی مسجد تھی، شاید وہ لوگ بھی آمین کہتے ہوں گے، یہ سمجھ کر زور سے آمین کہہ دیا تو ایک ہی آواز آمین کی نکل گئی، پریشان ہو گئے۔ ہم سلام پھیرنے کے بعد میری خیریت نہیں، مجھے بدلہ لیں گے لوگ کیونکہ میں نے زور سے آمین کہی۔ بس جیسے ہی سلام پھیرا 2 آدمی اٹھے، ایک پیر پکڑ لیتا ہے، دوسرا 2 ہاتھ پکڑے کر لے جا کر حوض میں پھینک دیا، پانی میں۔ بیچارہ مسافر تھا، وہ کہتا ہے اس کا بدلہ اللہ لے لے گا، میں کچھ نہیں کیا، آمین زور سے کہی، میرا یہی جرم، میں اب کچھ نہیں کہتا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو لفظ آمین سے چڑھتا ہے وہ میرے امت کا یہودی ہے، یہودی ہے، یہودی ہے۔ سبیل رسول، صلاۃ رسول میں دیکھ لیجئے، آمین بولنا بھی جرم ہو گیا۔ آج اللہ کا احسان ہے۔ تو پھر یتبعون احسن اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عقل مند ہیں ہم۔ کون؟ جو واز سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں عمل کی تو عقل مند۔ بعض لوگ، اللہ کے نبی جمع بیٹھے ہیں، واز ہو رہا تھا، ایک آدمی اللہ کے نبی کے قریب ہو گیا، آپ نے کہا یہ اللہ سے قریب ہوا، اللہ اس سے قریب ہوا۔ دوسرا شرما تو آپ بیچ میں بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا وہ اللہ سے شرمایا، اللہ بھی اسے شرمایا۔ تیسرا دیکھا ہاں مولوی صاحب کی تقریر پھیکی پھیکی لگ رہی ہے، چلو ایسے تو ہوتے رہے، منہ پھیر لیا، اللہ بھی اس سے منہ پھیر لیا، جب اسے ضرورت نہیں تو اللہ کو کیا ضرورت۔ ایسے لوگ پرکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں زیادہ بات نہ کہتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس بیٹھک کو شرف و قبولیت سے نواز دے۔ علماء کرام جس نیت سے، جس اخلاص سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یہی کام ان کے لیے نجات کا سبب بنے، سننے والوں کے لیے بھی اور سنانے والوں کے لیے بھی نجات کا باعث ہو۔ بس رب العالمین بار بار ایسے مجلسیں منعقد کرنے اور سننے کی ہمیں توفیق ہو، اس سے ہمارے ایمان میں جلا پیدا ہوتا ہے، تازگی ہوتی ہے، اور گناہوں کا عزم جو انسان کرتا ہے وہ دور ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، نیکی کی ترغیب ہوتی ہے۔ بہت کچھ فائدے ہیں اس اجلاس سے، جو کبھی کبھار ہوتے ہیں، تو اس کو موقع سمجھ کر، غنیمت سمجھ کر چلے آئیں اور علماء کی قدر کریں۔ ایک وقت ایسا آئے گا یرفع العلم ویظہر الجہل، اللہ کے نبی نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، مطلب علماء چلے جائیں گے، ایک کے بعد دیگرے، بس علماء چلے جائیں گے،
دیکھنے کے لیے آنکھیں ترسیں گی نہیں ملیں گے، سننے کے لیے کان ترسیں گے نہیں سن سکیں گے، ممبروں پر کھڑے ہو کر خطبے اور فتوے دیں گے آدھے سارے علماء، فیضلوا ویضل، وہ خود گمراہ ہوں گے دوسرے بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ آج احسان ہے اللہ کا، علماء ہیں، آپ قدر کیے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ رب العالمین سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر کرنے پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔